کو بناؤ۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں مسٹر گوئٹے جرمنی کا بہت بڑا مفکر وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ اگر عمر اس زمین پر 10 سال اور رہ جاتا تو دنیا میں کوئی بھی کافر نظر نہیں آنا تھا، دنیا میں کوئی بھی کافر نظر، اسلام ہی اسلام ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اسلام کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود بیان کیا، فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے کہ جس گلی سے گزرے شیطان رستے چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی بن کے آتا۔ ارے عمر کی شان وہ شان ہے کہ اگر عمر کا تیل زمین پہ گرے، حضرت عمر درہ مارے تو زمین تیل لٹا دیتی ہے۔ عمر کا جلال وہ جلال ہے کہ اگر دریاؤں کو ہاتھ لکھے تو دریاؤں کے پانی جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان، اتنا مقام، لیکن منبر پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے جب حضرت عمر کا منصب سنا، حضرت عمر کا مقام دیکھا تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ گویا کہ عمر کا مرتبہ بڑا ہے، ابو بکر کا مقام کم ہے۔ حضرت عمر منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کہنے لگے کہ او لوگو، عمر کی ساری حیات ایک طرف اور میرے ابو بکر کی ایک رات ایک طرف۔ کہنے لگے وہ رات جو ابو بکر نے ہجرت کی ہے محبوب کے ساتھ، فرمایا عمر ساری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہے تو اسے ایک رات کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام معراج سے جب واپس آئے نا، آ کے فرمایا کہ اے بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آواز کو سنا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ جبریل عرض کرنے لگے حبیبہ یہ تیرا غلام بلال ہے، اور بلال کا یہ مقام ہے کہ بلال چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا کہ محبوبہ تیرا غلام بلال، حضرت بلال حبشی کا منصب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان کیا۔ فتح مکہ ہوتا ہے، حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ اے بلال اب کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو جا۔ اقبال کہنے لگے یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی ہوا فنا تو حبشی کو دوام ہے۔ حضرت بلال حبشی وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پہ بڑی قربانیاں پیش کی۔ حضرت بلال حبشی فتح مکہ کا دن ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری نیچے کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ نیچے کھڑے ہیں، اور بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے۔ کانوں میں جو ہاتھ دیے تو کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر کی جب صدا کو بلند کیا تو بڑے بڑے سردار اپنے منہ میں انگلیاں چباتے تھے۔ ارے یہ بلال تو وہ ہے جسے ہم کل تک سیٹا کرتے تھے، جسے ہم کل تک کوڑے مارتے تھے۔ ارے یہ وہ بلال ہے کہ جس کو ہم پتھر مارتے تھے، جس کو مکہ کی گلیوں میں ذلیل کیا کرتے تھے۔ آج یہ بڑے بڑے سردار نیچے ہیں اور بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، اور بازبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ محبوب علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، فرمایا کہ بلال تیرا یہ مقام ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا میرا بلال آگے 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 بڑھے گا اور میری اونٹنی کی مہار کو پکڑے گا۔ جب میرا بلال جنت کے درمیان میں جائے گا تو اس کے عشق کو جوش آئے گا، اس کو وجد آئے گا، یہ کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا کہ جب یہ کہے گا نا اشہد ان، تو انگور کھانے والے انگور چھوڑ دیں گے، اور کھجور کھانے والے کھجور چھوڑ دیں گے، سارے جنتی نعمتوں سے منہ موڑ لیں گے۔ نظروا الی البلال، بڑے بڑے ولی بھی بلال کی طرف دیکھیں گے، اور بڑے بڑے صحابہ بلال کی طرف دیکھیں گے۔ فرمایا کہ بلال کی طرف دیکھیں گے، بلال کہے گا اشہدو، سارے جنتی کہیں گے نشہدو، اشہدو نشہدو کے نعرے ہوں گے، حضرت بلال حبشی کی صدائیں ہوں گی۔ جب حضرت بلال کا یہ مقام بیان ہوا نا تو ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے بلال تیری تو بڑی شان ہے، اے بلال تیرا تو بڑا مقام ہے، نبی علیہ السلام نے اتنی تیری شانیں بیان کی،
تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تو ابو بکر سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ جب یہ بات کی نا صحابی نے، جب غلام نے یہ بات کی، حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے، کہنے لگے او خبردار، میرا مقابلہ ابو بکر سے نہ کرو، انما انا حبشی، کہنے لگے میری اوقات کیا ہے؟ ارے کل تک لوگ مجھے گھسیٹتے تھے، کل تک لوگ مجھے کوئنوں کے اوپر لٹاتے تھے، کہنے لگے میرا مقابلہ ابو بکر سے نہ کرو، انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا کہ تم نے تو میری شان سنی ہے، میرا مقام سنا ہے، لیکن یہ بات بھی سنو، ابو بکر کی بڑی نیکیاں ہیں، ابو بکر کے بڑے اعمال ہیں۔ فرمایا انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا جس بلال کو تم کہتے ہو اعلیٰ ہے، ابو بکر کی بڑی نیکیاں، ابو بکر کی ایک چھوٹی سی نیکی کا نام بلال حبشی ہے۔ فرمایا کہ میں تو قیدی تھا اور میں تو وہاں پر غلام تھا، اگر مجھے آزاد کروایا ہے تو ابو بکر صدیق نے کروایا ہے، اور اگر مجھے کلمے